السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ریڈ کریں گے عید تیرے سنگ پیا کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ سو لیٹس اسٹارٹ دس امیزنگ ناول۔ وقت گزرتا رہا، صفیہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی گئی اور دونوں بہنوں کے بیچ جو خط و خطابت یا ٹیلی فون موبائل پر کبھی کبھار رابطہ ہو جایا کرتا تھا وہ بھی نہ رہا۔ شادی کے 3 سال بعد ذکیہ بیگم دوبارہ امید سے ہوئی۔ اللہ نے انہیں چاند سی بیٹی سے نوازا تھا اور انہیں اور نصیر اللہ کو یوں لگا تھا جیسے ان کی کائنات مکمل ہو گئی ہے۔ انہوں نے بیٹی کا نام مقدس رکھا۔ مقدس کے بعد ذکیہ بیگم کی گود میں کوئی پھول نہ کھلا اور وہ میاں بیوی مقدس کو دیکھ دیکھ کر ہی جینے لگے۔ وقت گزرتا رہا، مقدس اسکول سے کالج میں پہنچ گئی۔ سرخ سفید رنگت والی نرگسی آنکھیں، سرخ عنابی ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ اور مناسب قد کاٹ سمیت جسم، چھوٹی سی ناک جس میں ہر وقت لونگ چمکتی رہتی تھی۔ گھنے سلکی بالوں کی آبشاریں وہ شاعر کے تخیل سے زیادہ حسین تھی، شوخ چنچل بھی تھی۔ میٹرک میں بورڈ میں ٹاپ کیا تھا اور وظیفہ حاصل کیا تھا۔ ایف اے میں بھی بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ ماں باپ کو اس کی ذہانت قابلیت پر فخر تھا۔ دن اچھے گزر رہے تھے۔ نصیر اللہ کو باپ کے مکان میں دکان میں سے حصہ ملا تو انہوں نے 5 مرلے کا گھر بنا لیا۔ ڈبل سٹوری گھر تھا۔ رہنے کو اپنا ذاتی ٹھکانہ ملنے پر وہ دونوں ہی اللہ کے حضور شکر بجا لاتے تھے۔ مقدس 3rd ایئر میں پڑھ رہی تھی جب اچانک نصیر اللہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسی خراب ہوئی کہ سدھرنے کا نام ہی نہ لیا۔ ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ انہیں ہیپاٹائٹس سی ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ یہ انکشاف تو ذکیہ بیگم اور مقدس کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ صرف 3 ماہ کے اندر اندر نصیر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ذکیہ بیگم تو جیسے جلتی دھوپ تلے آن کھڑی ہوئی تھی، پہلے ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان کی شفقت سے محروم ہو گئیں اور اب شوہر نام کی جو چھت ان کے سر پر تھی وہ بھی چھن گئی تھی۔ مقدس نہ ہوتی تو وہ خود کو پھر سے زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے تیار نہ کر پاتی۔ سسرال والوں نے تو پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ مکان چونکہ ذکیہ بیگم کے نام کر دیا تھا نصیر اللہ نے، لہٰذا سسرال والوں کو ان سے کچھ ملنے کی امید بھی نہیں تھی۔ نصیر اللہ کی بہن لبنہ نے البتہ سوچا ہوا تھا کہ اس کی بیٹی کی پڑھائی مکمل ہو جائے، نوکری لگ جائے تو وہ مقدس کا رشتہ اپنے بیٹے رمیش کے لیے مانگ لیں گی۔ اس طرح وہ مقدس کے ذریعے اس کا مکان بھی اپنی مٹھی میں کر لیں گی۔ ذکیہ بیگم کو بھی بیوقی کی دھوپ نے جھلسے ہوئے رشتوں کی تپش کا احساس دلا دیا تھا۔ وہ سلائی کا کام کر کے گھر چلانے لگی۔ نصیر اللہ کی پینشن بھی کسی حد تک مددگار ثابت ہو رہی تھی اخراجات پورے کرنے میں۔ اسی طرح مشقت کی چکی میں پستے ہوئے 3 برس گزر گئے۔ حال مقدس نے ایم اے بی ایڈ کر لیا تھا اور ابھی 2 ماہ پہلے ہی اسے سرکاری اسکول میں نوکری بھی مل گئی تھی۔ تنخواہ اچھی تھی، لہٰذا وہ بہت خوش اور مطمئن تھی اور چاہتی تھی کہ ذکیہ بیگم سلائی کا کام کرنا چھوڑ دیں، جبکہ ذکیہ بیگم کو اس کی شادی کے لیے جہیز جمع کرنے کے لیے آمدنی کا ذریعہ بڑھانے کا سوچ رہی تھی۔ اسی خیال کے تحت انہوں نے گھر کا اوپر والا حصہ کرائے پہ دینے کا سوچا تھا۔ اوپر 2 کمرے تھے، غسل خانہ تھا، صحن تھا اور اوپر کا حصہ یوں بھی ان کے استعمال میں نہیں تھا تو اسے استعمال میں لا کر فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ دروازے پر اچانک بہت زور سے دستک ہوئی تھی کہ گملوں کو پانی دیتی مقدس اچھل گئی تھی۔ ذکیہ بیگم برآمدے میں سلائی مشین رکھے کپڑے سی رہی تھی۔ یہ صبح کون آ گیا؟ مقدس نے پانی کا پائپ کیاریوں کی طرف رکھا۔ اس دوران دروازہ دوسری بار دھڑا دھڑ بجایا گیا تھا۔ وہ دوپٹہ سر پہ لیے تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک اجنبی شخص نیلی جینس کی پینٹ اور نیلی ہی جینس کی شرٹ میں ملبوس اپنے ہیرو ہیئر کٹ سٹائل کے ساتھ کھڑا تھا۔ مقدس اسے دیکھتے ہی بھڑک اٹھی۔ ہاں جی، کیا مسئلہ ہے؟ شہر کے آوارہ کتے آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں یا پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے جو یوں دروازہ پیٹے جا رہے ہو؟ توڑنا ہے کیا؟
سامنے کھڑا شخص اس کے اس نان سٹاپ جملے سے سٹپٹا گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس قدر شدید بمباری کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے وہ تو اپنی دھن میں دروازہ بجائے گیا تھا۔ معاف کیجیے گا، مجھے دھیان نہیں رہا۔ کس بات کا؟ مقدس نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں سمجھا آپ لوگ سو رہے ہوں گے۔ کیوں؟ ایسا کیوں سمجھا آپ نے؟ اور سوئے ہوں کو جگانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے گھر کا دروازہ توڑنے کا ارادہ تھا کیا؟ خیر، ہو کون تم؟ اپنے آنے کا اور دروازہ بجانے کا سبب بیان کرو۔ مقدس تیزی سے بولتی ہوئی اسے سچی مچی بکھلائے دے رہی تھی، حالانکہ وہ MBBS ڈاکٹر تھا، پر اعتماد اور سمجھدار تھا، مگر اس لڑکی کے سامنے اس کی بولتی بند ہو گئی تھی، شاید اس لیے کہ وہ ایسے رد عمل کا تصور بھی نہیں کیے ہوئے تھا۔ میں ڈاکٹر ارسلان احمد ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا، لیکن میں مریض نہیں ہوں اور نہ ہی اس گھر میں کوئی اور مریض ہے۔ مقدس نے فوراً جواب دیا۔ میں کرایہ دار ہوں۔ کس کے؟ مقدس نے سوال کیا۔ یہ نصیر اللہ محروم کا گھر ہے نا؟ دروازے کے دائیں جانب نیم پلیٹ پر نام لکھا ہے، مقدس نے تیزی سے پوچھا۔ تو وہ دائیں جانب پلیٹ پر نگاہ ڈال کر بولا، نصیر اللہ لکھا ہے جی۔ تو پہلے پڑھ لیا ہوتا نا؟ پڑھ کر ہی دروازہ بجایا تھا، وہ بولا۔ نصیر اللہ مرحوم کو جگانے کا ارادہ تھا شاید، جو دھڑا دھڑ دروازہ بجایا جا رہا تھا۔ مقدس، کون ہے دروازے پر؟ کس سے بحث کر رہی ہو؟ ذکیہ بیگم کی آواز آئی تو ارسلان احمد بولا، آنٹی میں ہوں کرایہ دار۔ کون سے کرایہ دار؟ مقدس نے بھویں اچکا کر دائیں ہاتھ کے اشارے سے پوچھتے ہوئے کہا، ہم کرائے پہ کمرہ دیں گے تو کرایہ دار کہلوائیں گے نا، پہلے سے ہی کرایہ دار ہو گئے۔ واہ بھائی، کون ہے؟ ذکیہ بیگم اٹھ کر دروازے تک آ گئی۔ السلام علیکم خالہ جی، میں ڈاکٹر ارسلان ہوں، مجھے مسز کرمانی نے بتایا کہ آپ کمرہ کرائے پہ دینا چاہتی ہیں، تو میں یہاں اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ مقدس کچھ بولتی، اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے فوراً سے اپنا تعارف کروایا اور جلدی سے اپنے آنے کا سبب بھی ان کو بیان کر دیا۔ اچھا، وعلیکم السلام، جیتے رہو، آؤ بیٹا اندر آ جاؤ۔ ذکیہ بیگم نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے نرمی سے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور اسے اندر بلایا۔ مسز کرمانی سے انہوں نے ہی کہا تھا کہ کوئی شریف کرایہ دار چاہیے انہیں، اگر ان کی نظر میں کوئی ہو تو بتائیے گا۔ سو انہوں نے ہی ڈاکٹر ارسلان احمد کو ان کے گھر بھیجا تھا۔ شکریہ خالہ جی، وہ سکون کا سانس لیتا مسکراتا ہوا اندر چلا آیا۔ مقدس نے اسے گھورتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ آتے ہی رشتہ بھی بنا لیا اماں سے، خالہ جی کا کچھ لگتا؟ مقدس بڑبڑائی، مگر وہ سن کر مسکرا دیا تھا۔ ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ ارسلان احمد نے مقدس کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ کیوں؟ رمضان میں روزے دار سے پانی مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ کو؟ اتنے ہٹے کٹے ہو کر روزہ نہیں رکھتے، توبہ توبہ، گناہ ملے گا آپ کو۔ مقدس تیزی سے بولتی چلی گئی۔ ذکیہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا اور ڈاکٹر ارسلان نے اس کے سبھی سندر چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ایک پیاسے کو پانی نہ پلا کر گناہ تو آپ کو بھی ملے گا۔ ارے واہ، خواہ مخواہ وہ تنگ آ کر بولی، مقدس پانی لاؤ فوراً۔ ذکیہ بیگم کے گھور کر کہنے پر وہ منہ بسوڑتی ہوئی کچن سے گلاس لینے چلی گئی۔ خالہ جی، میں صبح 4 بجے کراچی سے یہاں پہنچا ہوں، مسز کرمانی نے آپ کا ایڈریس سمجھا دیا تھا، اس لیے سورج نکلتے ہی یہاں چلا آیا۔ سفر میں تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ لاہور سے کراچی اور کراچی سے حیدرآباد آیا ہوں، یہاں میری پوسٹنگ ہو گئی ہے ہسپتال میں، تو چند ماہ تو اسی شہر میں اپنی خدمات پیش کرنا ہوں گی مجھے، آگے کا اللہ مالک ہے۔ بیٹا اپنا شناختی کارڈ دکھا دو اور کاپی بھی مجھے دے دو، برا مت ماننا، آج کل کے حالات نے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے، ہم کسی کو شناخت کیے بغیر اپنا گھر کرائے پہ نہیں دے سکتے، یہ وقت اور احتیاط کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ ذکیہ بیگم نے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہا، جی خالہ، بالکل درست فرمایا آپ نے، یہ میرا اصل شناختی کارڈ ہے، آپ دیکھ لیں، فوٹو کاپی 1-2 دن میں کروا کے آپ کو دے دوں گا۔ ارسلان نے اپنے والیٹ میں سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر ذکیہ بیگم کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا،
जीते रहो बेटा। क्या नाम बताया तुमने अपना? अरसलान। जी, डॉक्टर अरसलान अहमद फ्रॉम लाहौर। अरसलान ने अपना तारुफ फिर से करवाया। शनाख्ती कार्ड पर लगी तस्वीर को वो बागौर देखने के बाद अरसलान को देखकर गोया तस्दीक करना चाह रही थी कि यह शनाख्ती कार्ड इस शख्स का है। ज़किया बेगम को यकीन आ गया ये शख्स डॉक्टर अरसलान ही है, मगर फिर भी उन्होंने मुकद्दस को भी शनाख्ती कार्ड दिखाकर तस्दीक करना ज़रूरी समझा और आवाज़ दे डाली, ए मुकद्दस, पानी लेने गई थी, वही रह गई, इधर आ। जी अम्मा आ गई, ले पानी पिए। मुकद्दस ने एहसान की तरह गिलास अरसलान की तरफ बढ़ाया था। शुक्रिया, ज़हमत की मुआफ़ी चाहता हूँ। अरसलान ने गिलास लेकर मुरवतन कहा तो वह इत्तरा कर ज़किया बेगम की तरफ मुतवज्जा हुई। ये देखो, ये कार्ड इसी बच्चे का है ना? अम्मा, ये बच्चे कहाँ से नज़र आ रहे हैं? आपको शनाख्ती कार्ड तो इन्हीं का है। 28 वर्ष के हैं मुसौफ और आप इन्हें बच्चा कह रही हो। मुकद्दस ने शनाख्ती कार्ड उल्ट पुल्ट कर देखते हुए कहा तो ज़किया बेगम की तसल्ली हो गई और वो अरसलान को देखते हुए बोली, बेटा तुम चाहो तो ऊपर जाकर कमरा देख सकते हो। 6,000 माहाना देना होगा और अगर खाना नाश्ता हम देंगे तो 10,000 माहाना तुम्हें मंजूर हो तो सर आंखों पर, वरना तुम्हारी मर्जी है। जारी है तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।